السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم لوگ دوزخ، دیکھیے دوزخ کے بارے میں اس لیے آج میں آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوں کیونکہ دیکھیے یہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، طاق راتوں گزرتے جا رہی ہے، 1 سے 2 رات گزر گئی، اب بس کچھ ہی وقت ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے گزرنے کے پہلے، رمضان گزرنے سے پہلے ہمارے سب کی مغفرت کرے۔ اور مغفرت ہم کس لیے مانگتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے، دوزخ سے بچائے، ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے راستے پہ چلائے تاکہ ہم لوگ جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ ہمیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے نا۔ تو جب تک کہ ہمیں دوزخ کا خوف نہیں ہوگا یا ہم دوزخ کے بارے میں جانیں گے نہیں، کیونکہ ہم ایسے ہی بس پناہ مانگ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ سے پناہ عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، ہے نا۔ لیکن دوزخ کے بارے میں جب ہم سنیں گے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا کیا فرما رہے ہیں، پورے قرآن پاک میں کتنی بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن آخری پاروں میں جیسے 29ویں پارے 30ویں پاروں میں تو لگاتار دوزخ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ دیکھیے جیسے سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے اور اس کی دہاڑ سنیں گے اور وہ جوش مارتی ہوگی، معلوم ہوگا کہ وہ غصے میں پھٹ پڑے گی۔ جب اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا، اس کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں ہمارے پاس ڈرانے والا آیا، پھر ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگے کہ تم لوگ بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، اور وہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے، ہے نا۔ اور وہ کیا کریں گے، وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ بس لعنت ہو دوزخ والوں پر۔ تو کتنا خوف لگتا ہے نا جب دوزخ کے بارے میں سنتے ہیں، اور دوزخ کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں کھول کھول کے بیان کر رہا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس میں ڈالے جائے گے اور اس کا داروغہ جو اس کا وہاں پہ کھڑا ہوگا، جو انٹرنس پہ دوزخ کے، وہ پوچھے گا کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل فرمایا مبارک مہینے میں رمضان کے، ہے نا، تو اب جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں غور و فکر بھی کرنا چاہیے نا اس کے لیے۔ دیکھیے اور بھی آگے کی صورتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جیسے سورہ قلم میں ہے کہ جس دن حقیقت سے پردہ اٹھایا جائے گا اور لوگ سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ جب قیامت کا دن ہوگا اور لوگوں کو بلایا جائے گا تو جو لوگ دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، رکوع نہیں کرتے تھے، سجدہ نہیں کرتے تھے، اللہ کے آگے سر نہیں جھکاتے تھے، وہ چاہیں گے کہ ہم سجدہ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ایسے کر دے گا کہ وہ کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ لوگ سجدہ نہیں کر پائیں گے، اور ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، اور وہ سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے اور صحیح سالم تھے۔ جب وہ دنیا میں تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو 5 وقت اذان میں بلایا جاتا ہے نا، اور جو ہمارے گھر والے، ماں باپ، رشتہ دار جو بھی ہے ہمیں سمجھاتے تھے، جو ہمارے دنیا میں ہمارے خیر خواہ تھے، لیکن وہ نہیں سنتے تھے ان کی، تو پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے بس چھوڑو مجھ کو اور ان کو جو اس کلام کو جھٹلاتے ہیں، ہم ان کو آہستہ آہستہ لا رہے ہیں جہاں سے وہ نہیں جانتے، اور ہم نے میں ان کو مہلت دے رہا ہوں، بے شک میری تدبیر مضبوط ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز سے بتا رہا ہے، ہر بات، ہر سورے میں اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھا رہا ہے، لیکن ہم لوگ وہ چیز کو سمجھنے سے قاصر ہیں نا۔ بس ایک بول دیتے جنت، اللہ تعالیٰ دوزخ سے پناہ دے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، لیکن جب یہ صورتوں کو پڑھیں گے، یہ سوروں کو پڑھیں گے، ان آیتوں کو پڑھیں گے، اس میں جب دوزخ کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے بارے میں ہم جانیں گے تو ہمارے دل میں وہ خوف آئے گا، ہمیں وہ ڈر لگے گا، اور ہم سچے دل سے اللہ سے پناہ مانگیں گے۔ کیونکہ ایک ہوتا ہے کہ ہم ایسے رسمی طور پہ دعا مانگ لیتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے کہ ہم دل سے گڑ گڑا کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں، ہے نا۔
دیکھیے جب یہ رات، یہ جو شب قدر کی رات، اتنی مبارک رات، کتنی راتیں ہیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص کر قرآن پاک میں فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مطلب قدر و منزلت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے نصیب کا، اب دیکھیے اب اگلے سال تک ہم رہتے نہیں رہتے، اللہ تعالیٰ جب ہمارے نصیب لکھ رہا ہوگا، ہمارے بارے میں ہماری خوشیاں، ہماری جو بھی پورے سال کی اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہوگا، اس رات ہم اگر اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہوں، اللہ کے آگے رجوع کر رہے ہو، اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگ رہے ہو، اللہ سے جنت مانگ رہے ہو، دوزخ سے پناہ مانگ رہے ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمارا نصیب بدل سکتا ہے نا۔ اگر برا ہے یہ سال، اگلا سال ہمارے لیے کچھ غلط ہونے والا ہے، کچھ برا ہونے والا ہو سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے خیر کا معاملہ کرتے ہے نا۔ اور بس ایک ہی چیز سے تو ڈر لگتا ہے کہ دنیا تو خوبصورت لگے گی، دنیا کی خوبصورتی کچھ وقت کے لیے، لیکن مرنے کے بعد جہنم سے ڈر لگتا ہے نا۔ دیکھیں آگے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ حاقہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 25 میں کہ جس شخص کا اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا کاش میرا یہ اعمال نامہ مجھے نہ دیا جاتا، اور میں یہ نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، کاش وہی موت فیصلہ کن ہوتی، میرا مال میرے کام نہ آیا، میرا اقتدار ختم ہو گیا۔ اس شخص کو پکڑو، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس شخص کو پکڑو، پھر اس کو طوق پہناؤ۔ طوق کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ زنجیر جیسی ہوتی ہے جس کو گلے میں ڈالا جاتا ہے اور کھینچا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کو طوق پہناؤ، پھر اس کو جہنم میں داخل کر دو، پھر ایک زنجیر میں جس کی پیمائش 70 ہاتھ ہے اس کو جکڑ دو۔ اتنی بڑی چین زنجیر ہوگی جس کا مطلب 70 جیسے 70 ہاتھ اتنا لمبا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس کو اس میں جکڑو۔ اور یہ شخص خدائے عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا، وہ غریبوں کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتا تھا، بس آج یہاں اس کا کوئی ہمدرد نہیں، اور زخموں کے دھون کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا نہیں، اس کو گناہ گاروں کے سوا کوئی نہ کھائے گا، ہے نا۔ زخموں کا دھون یہ جو بتایا نا، اس کا مطلب کیا ہے پتہ ہے؟ کہ جب ان لوگوں کو آگ میں جلایا جائے گا، ان لوگوں کو وہاں پہ زخم ہوں گے، ان کے زخم سے پیپ رسے گا، وہ پورا ان لوگوں کے دوزخی جو ہوں گے وہ ان کے زخم سے جو پیپ بہے گا اس کی ایک نہر جیسی بن جائے گی، اور جب ان لوگوں کو پیاس لگے گی نا تو وہ پیپ، وہ خون، وہ جو زخم سے رشتہ ہوا جو بھی مواد نکلے گا نا وہ ان کو پلایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخیوں میں شامل نہیں کر، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دن نہیں دکھانا، اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا موقع ملا ہے رمضان المبارک میں مغفرت مانگنے کا، اللہ تعالیٰ ہمیں مغفرت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچائے پروردگار۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ فرماتے جا رہا ہے، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ہر آیت سے جہاں تک میں کوشش کرتی ہوں، میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سناتی ہوں، آپ لوگ سنو۔ دیکھیے کتنا دل دہلانے والی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے، اور ہم لوگ کیسے غافل ہیں نا۔ کہ سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ دھنے ہوئے اون کی طرح، اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا، وہ ان کو دکھائے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ کاش اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں اور اپنی بیوی، اپنے بھائی اور اپنے کنبے کو جو اسے پناہ دینے والا تھا، اور اپنے اہل زمین کو فدیے میں دے کر اپنے آپ کو بچا لے۔ اللہ اکبر۔ مطلب وہ قیامت کے دن کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں، کتنے پیارے ہوتے ہیں نا اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بھائی بہن، ہے نا، لیکن اس دن وہ زمین میں وہ اس سے بچنے کے لیے، وہ عذاب سے بچنے کے لیے وہ اپنے بیٹوں، اپنی بیوی، اپنے بھائی، اپنے کنبے جو اس کو پناہ دینے والے تھے، ان سب کو فدیہ کے طور پہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ ان کو دے کے ان کی جگہ مجھے عذاب سے اللہ پناہ دے دے، اللہ تعالیٰ اس دن کے عذاب سے مجھے بچائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ یہ چاہے گا بھی تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آیت نمبر 15 میں کہ ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپیٹ ہوگی جو کھال اتار دے گی،
وہ ہر اس شخص کو بلائے گی جس نے پیٹھ پھیری اور اعراض کیا، جمع کیا اور سینت کر رکھا۔ بے شک انسان کم ہمت پیدا ہوا ہے، جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ گھبرا اٹھتا ہے، اور جب اس کو فارغ البالی ہوتی ہے، یعنی وہ جب اس کے پاس اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں عطا کرتا ہے تو وہ بخل کرتا ہے، یعنی وہ کنجوسی کرتا ہے اللہ کے راہ میں دینے کے لیے۔ مگر وہ نمازی آگے اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مگر وہ نمازی جو اپنی نماز کی پابندی کرتے ہیں، جن کے مالوں میں متعین حق ہے سائل اور محروم کا، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے جو نوازا ہے تو اس میں وہ جو اس کے غریبوں کا، محروموں کا، ان کا حق رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جو انصاف کے دن پر یقین رکھتے ہیں کہ ہاں قیامت آئے گی، اس دن پہ وہ یقین رکھتے، اس سے ڈر کے اپنی زندگی بتاتے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک ان کے رب کے عذاب سے کسی کو نڈر نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو مطلب بے شرمی سے بھی لوگ جو گزرتے ہیں، جو دنیا میں بے شرمی بھی کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی عذاب بتایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو شادی کر کے جو حلال طریقے سے اپنی زندگی بتانے کے لیے کہا ہے، اس کو چھوڑ کے جو غلط کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے گناہ فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کو نبھاتے ہیں، جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں، جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ جنتوں میں عزت کے ساتھ ہوں گے، ہے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے ہی دوزخ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں تھوڑی خوشی بھی دے دیتا ہے نا جنت کے بارے میں۔ تو بس جب بھی دوزخ سنو تو فوراً ان چیزوں سے، ان گناہوں سے پناہ مانگو جو ہمارے دماغ خود جانتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایک انسان اپنے آپ کو خود جتنے اچھی طریقے سے سمجھ سکتا ہے نا، کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ تو اپنا خود کا محاسبہ کرو، اپنے خود کے اوپر غور و فکر کرو، اللہ سے ڈرو، اور یہ مبارک راتیں آ رہی ہے، مبارک دن، یہ مبارک مہینہ گزر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ مبارک مہینہ گزرنے کے پہلے ہر مومن مومنات، ہر مسلمات کی اللہ تعالیٰ مغفرت کرے۔ دیکھیے آگے اور جو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں اور دوزخ کے بارے میں وہ سب انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ دیکھیے سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 26 میں کہ میں اس کو عنقریب دوزخ میں داخل کروں گا، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے دوزخ، نہ باقی رہنے والی، وہ کچھ بھی باقی نہیں رہنے دے گی اور نہ وہ چھوڑے گی، کھال جھلس دینے والی۔ اس پر 19 فرشتے ہیں، اور ہم نے دوزخ کے کارکن صرف فرشتے بنائے ہیں۔ ہم نے ان کی جو گنتی رکھی ہے وہ صرف منکروں کو جانچنے کے لیے، تاکہ یقین حاصل کرے وہ لوگ جن کو کتاب عطا ہوئی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن ہمیں عطا فرمایا نا، اور ایمان والے اپنے ایمان کو بڑھائیں، اور اہل کتاب اور مومنین شک نہ کریں، تاکہ جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے وہ منکر لوگ کہیں کہ اس سے اللہ کی کیا مراد ہے۔ اس طرح اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور تیرے رب کے لشکر کو صرف وہی جانتا ہے، اور یہ تو صرف سمجھانا ہے لوگوں کے واسطے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ دیکھیے میں نے قرآن دیا ہوں، اور اگر قرآن پڑھ کے تم اس کو جھٹلاتے ہو تو اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت نہیں دے رہا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں پناہ مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان منکر لوگوں میں شامل نہیں کرے جو انکار کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھیے آگے صورتوں میں فرما رہا ہے کہ دائیں والوں کے سوا 2 باغوں میں ہوں گے، وہ باغوں میں ہوں گے جو نیک لوگ ہوں گے، وہ باغوں میں ہوں گے، اور وہ پوچھتے ہوں گے مجرموں سے جو دوزخی ہیں ان سے، تم کو کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ تو وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کرتے تھے، اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ وہ یقینی بات ہم پر آ گئی، تو ان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کچھ فائدہ نہ دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ پھر آگے فرماتے کہ پھر ان کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ نصیحت سے روگردانی کرتے، یعنی نصیحت کو جھٹلاتے ہیں، گویا کہ وہ وحشی گدھے ہیں جو شیر سے بھاگے جا رہے ہیں، بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے کھلے ہوئے نوشے
دیے جائیں، ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ آخرت سے نہیں ڈرتے، ہرگز نہیں۔ یہ تو ایک نصیحت ہے، بس جس کا جی چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک میں ہر چیز کھول کے فرما رہا ہے، لیکن ہم ڈر نہیں رہے، ہمارے دل میں خدا کا خوف نہیں، ہم دوزخ سے ڈر نہیں رہے، صرف ہم لفظی طور پہ بول رہے ہیں، لیکن دوزخ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کھول کھول کے فرما رہا ہے۔ اے اللہ پاک ہم لوگوں کو اس گناہ سے بچا کہ ہم کو جو گناہ دوزخ کی طرف لے کے جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس گناہوں سے بچا، آمین۔ سورہ مرسلات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہم نے تم کو ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا، پھر اس کو ایک محفوظ جگہ رکھا، ایک مقررہ مدت تک، پھر ہم نے ایک انداز ٹھہرایا، ہم کیسا انداز ٹھہرانے والے ہیں؟ خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والا نہیں بنایا؟ زندوں کے لیے، مردوں کے لیے ہم نے اس میں اونچے پہاڑ بنائے، تم کو میٹھا پانی پلایا، اس روز خرابی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ وہ ساری نعمتیں بتا رہا ہے کہ میں نے تم کو کیا کیا دیا، لیکن پھر بھی ہم جھٹلاتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 29 میں کہ چلو اس چیز کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے، چلو 3 شاخوں والے سائے کی طرف، جس میں نہ سایہ ہے اور نہ وہ گرمی سے بچاتا ہے، وہ انگارے برسائے گا جیسے کہ اونچا محل، زرد اونٹوں کی مانند۔ اس دن خرابی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ وہ دن ہے جس میں لوگ بول نہ سکیں گے، اللہ اکبر، اور نہ ان کو اجازت ہوگی کہ وہ عذر پیش کرے، ہے نا۔ کتنے بہانے بنا لیتے ہیں نا کہ نہیں اس کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں تھا، مجھے پیر دکھ رہا تھا، مجھے نیند آ رہی تھی، مجھے وقت نہیں ملا تھا، ناپاکی تھی، بچوں کی طرف سے ہم کتنے عذر دیں گے، ہے نا۔ کتنے دنیا بھر کے جاب کی ہمارے پاس عذر ہو گئے کہ ہاں یہ تھا وہ تھا، وقت نہیں تھا، تو اس دن اللہ تعالیٰ کچھ بھی بولنے کا موقع نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کھول کھول کے فرما رہا ہے، اور نہ ان کو اجازت ہوگی کہ وہ عذر پیش کرے، اور خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے تم کو اور اگلے لوگوں کو جمع کر لیا، بس اگر کوئی تدبیر ہو تو مجھ پر تدبیر چلاؤ۔ خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں بے شک جو ڈرنے والے ہیں وہ سائے میں اور چشموں میں ہوں گے، اور پھلوں میں جو وہ چاہیں، مزے کے ساتھ کھاؤ اور پیو اس عمل کے بدلے میں جو تم کرتے تھے، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، اور کھاؤ اور برت لو تم تھوڑے دن، بے شک تم گناہ گار ہو۔ خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جھکو تو وہ نہیں جھکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ پھر اب اس کے بعد وہ کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہر طرح سے ہمیں سمجھا رہا ہے، ہر طرح سے ہمیں بتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ڈرنے والے ہیں ان کے لیے بھی بتا رہا ہے، اور جو نہیں ڈرے ان کے لیے بھی بتا رہا ہے۔ دیکھیے سورہ نبا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن سور پھونکا جائے گا، پھر تم فوج در فوج آؤ گے، اور آسمان کھول دیا جائے گا، پھر اس کے دروازے ہی دروازے ہوں گے، اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے تو وہ ریت کی طرح ہو جائے گے۔ بے شک جہنم گھات میں ہے، گھات میں ہے، مطلب انتظار میں ہے، موقع کی تلاش میں ہے کہ سرکشوں کا ٹھکانہ، اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے، اس میں نہ وہ کسی کو ٹھنڈک کو چکھیں گے اور نہ پینے کی کوئی چیز کو، مگر گرم پانی اور پیپ۔ بدلہ ان کے عمل کے موافق، وہ حساب کا اندیشہ نہیں رکھتے تھے، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو بالکل جھٹلا دیا، اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر شمار کر رکھا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ 2 فرشتے ہیں، وہ ہماری ہر ایکشن کو، ہر بات کو، ہر چیز کو لکھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس دن وہ سب کھول کھول کے بتائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ہم نے ہر چیز کو لکھ کر شمار کر رکھا ہے، بس چکھو کہ ہم تمہاری سزا ہی بڑھاتے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ دیکھیے کتنا رحیم ہے کہ وہ ہمیں یہ بھی بتا رہا ہے کہ دیکھو اگر میں یہ سزا دوں گا تو آگے آیت نمبر 31 سورہ نبا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ڈرنے والوں کے لیے کامیابی ہے، باغ اور انگور اور نوخیز ہمسن لڑکیاں اور بھرے ہوئے جام، وہاں وہ لغو اور جھوٹی باتیں نہیں کریں گے۔ بدلہ تیرے رب کی طرف سے ہوگا، ان کے عمل کے حساب سے، رحمان کی طرف سے جو آسمانوں اور زمینوں اور اس کے درمیان کی چیزوں کا رب ہے۔ کوئی قدرت نہیں رکھتا کہ اس سے بات کرے۔ جس دن روح اور فرشتے سب وسطہ کھڑے ہوں گے، کوئی نہیں بولے گا مگر جس کو رحمان اجازت دے۔
اور وہ ٹھیک بات کہے گا، یہ دن برحق ہے، بس جو چاہے اپنی رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے۔ ہم نے تم کو قریب آ جانے والے عذاب سے ڈرایا ہے، جس دن آدمی اس کو دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور منکر کہے گے کاش میں مٹی ہو جاتا۔ جو گناہ گار رہ گے وہ کہے گے کاش میں مٹی ہو جاتا، کاش مجھے موت آ جاتی، لیکن نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کوئی موقع نہیں دے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے سورہ انفطار میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، جب ستارے بکھر جائیں گے، جب سمندر بہہ پڑیں گے، جب قبریں کھول دی جائیں گی، ہر شخص جان لے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا۔ اے انسان، تجھ کو کس چیز نے اپنے رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ جس نے تجھ کو پیدا کیا، پھر تیرے اعضاء کو درست کیا، پھر تجھ کو متناسب بنایا۔ اس نے جس صورت میں چاہا تم کو ترتیب دے دیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہے نا؟ نگہبان مقرر ہے نا؟ 2 فرشتے ہیں نا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نگہبان مقرر ہے، معزز لکھنے والے، وہ لکھ رہے ہیں، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ بے شک نیک لوگ عیش میں ہوں گے، بے شک گناہ گار دوزخ میں۔ انصاف کے دن وہ اس میں ڈالے جائیں گے، وہ اس سے جدا ہونے والے نہیں۔ اور تم کو کیا خبر کہ انصاف کا دن کیا ہے؟ پھر تم کو کیا خبر کہ انصاف کا دن کیا ہے؟ اس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے لیے کچھ نہ کر سکے گی، اور معاملہ اس دن اللہ ہی کے اختیار میں ہوگا۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا چاہیے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیں دوزخ سے پناہ مانگنا چاہیے نا۔ اللہ تعالیٰ کتنی ہر آیتوں میں کہیں نہ کہیں دوزخ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں جہنم والوں کے ساتھ پھر ہمیں بتاتے ہیں کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کو میں کیسی جنتیں دوں گا۔ دیکھیے سورہ التفیف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کیا جانو علین کیا ہے؟ لکھا ہوا دفتر مقرب فرشتوں کی نگرانی میں۔ بے شک نیک لوگ آرام میں ہوں گے، وہ تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہوں گے، ان کے چہروں میں تم آرام کی تازگی محسوس کرو گے۔ ان کو شراب خالص مہر لگائی ہوئی پلائی جائے گی، جس پر مشک کی مہر ہوگی، اور یہ چیز جس کے ہرس کرنے والوں کو ہرس کرنا چاہیے، اور اس میں شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک ایسا چشمہ جسے مقرب لوگ پئیں گے۔ بے شک جو لوگ مجرم تھے وہ ایمان والوں پر ہنستے تھے دنیا میں، اور جب وہ ان کے سامنے سے گزرتے تو وہ آپس میں آنکھوں سے اشارہ کرتے تھے، اور جب وہ اپنے لوگوں میں لوٹتے تو دل لگی کرتے ہوئے لوٹتے، اور جب وہ ان کو دیکھتے تو کہتے یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ بس آج ایمان والے منکروں پر ہنستے ہوں گے، وہ تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے۔ واقعی منکروں کو ان کے کیے کا خوب بدلہ ملا ہے نا۔ دنیا میں وہ لوگ ایمان والوں کی مذاق اڑاتے ہوں گے، لیکن آخرت میں ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ اتنی سکون سے رکھے گا نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ یہ مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، تو یہ مبارک مہینہ گزرنے کے پہلے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، مغفرت مانگ لو، صرف اپنے لیے نہیں، ہر مومن مومنات کے لیے، ہر مسلم مسلمات کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرو، اللہ سے مغفرت چاہو، دوزخ سے پناہ مانگو، اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس کا سوال کرو۔ اللہ تعالیٰ جو آنے والا سال ہے وہ سب کے لیے خوشیوں بھرا، مسلمانوں کے لیے راحت بھرا، اللہ تعالیٰ کامیاب، اللہ تعالیٰ سب کو دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائے، سب کے بچوں کو نیک توفیق عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ دین ایمان پہ رکھے، اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو ہر آفت بلا مصیبت سے بچائے، اللہ تعالیٰ حکومت کے شر سے بچائے، کافروں کے شر سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہر نیک کام کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی جائز دعائیں یہ مبارک راتوں میں اللہ تعالیٰ قبول کرے، اللہ تعالیٰ شب قدر سب کو نصیب کرے، اس میں عبادت نصیب کرے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم جو جاگ رہے ہیں وہ صرف ایسے ہی بیکار ضائع ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں عبادت کرنا، وہ خلوص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا، گر گرا کے دعا مانگنے کی نیک توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے روزوں کو ضائع نہیں کرنا، ہماری نمازوں کو ضائع نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضائع نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ ہمارے قیام کو ضائع نہیں کرنا، ہمیں ہمت دینا، طاقت دینا، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دینا دعا مانگنے کی۔ اللہ تعالیٰ تیری توفیق کے بنا کچھ نہیں ہوتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی نیک تمناؤں کو پورا کرے۔
آمین. اللہ تعالیٰ سب کو دوزخ کی آگ سے بچائے. آمین. اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.